یہ جو بدبخت اور ملعون قسم کے لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے جو سویڈن میں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے انہیں چیلنج کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہمارا کلام ہے، ہمارے کلام ہونے میں شک ہے، قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم قرآن کی مثل ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک سورت نہیں بنا سکتے تو 10 آیتیں بنا کر لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، یعنی اللہ نے خبر عطا فرمائی کہ تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم میرے کلام کی مثل کوئی کلام بنا سکو۔ اب چونکہ یہ دشمن ہیں، قرآن کی مثل کلام تو نہ بنا سکے، تو ان بدبختوں نے اپنے غصے کو نکالنے کے لیے اور امت مسلمہ کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے یہ اقدام کیا کہ قرآن کریم فرقان حمید کو نظر آتش کرنے کی جسارت کی۔ اب ان بدبختوں کو یہ بات نہیں پتا کہ قرآن کے نزول کے بعد سے آج تک سب سے پہلے حفظ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاتبین وہی لکھا کرتے تھے، پھر صحابہ کرام نے کثرت کے ساتھ حفظ قرآن کیا، تب سے لے کر آج تک کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ روئے زمین پر کلام الہی کا کوئی حافظ موجود نہ ہو۔ یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ نے ایسی فرمائی کہ چاہے عرب ہوں چاہے عجم ہوں، چاہے جوان ہوں چاہے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، ان کے لیے اللہ نے حفظ قرآن کو آسان کر دیا کہ اللہ نے اپنے کلام کو لاکھوں کروڑوں حفاظ کے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ روئے زمین پر ہر دور کے اندر، آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی حافظ، ہمارے یہاں تراویح ہوتی ہے تو 2 4 حفاظ جو ہیں وہ میسر ہوتے ہیں، ایک حافظ صاحب سنا رہے ہوتے ہیں، 3 4 حافظ پیچھے موجود ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر، پوری اقوام عالم میں قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن سے زیادہ کسی اور کتاب کی تلاوت، حالانکہ عربی زبان میں ہے، پھر بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، صبح تلاوت ہو رہی ہے، رمضان میں تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہر جگہ ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ تو آپ کس طرح روکیں گے تلاوت قرآن کو اور عظمت قرآن کو؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو بہت بڑا قرآن کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ اگر کسی کو عقل ہو تو وہ اسی بات کو سمجھ کر اسلام کو قبول کر لے کہ قرآن کریم فرقان حمید عربی زبان میں ہے۔ کتنے پارے ہیں؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ 30 پارے ہیں، 30 والیوم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مشکل الفاظ بھی اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اصطلاحات بھی موجود ہیں، احکام بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے حفظ کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا کہ 30 پارے الفاظ کے مطابق، یعنی الفاظ کا بھی فرق نہیں، زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں، حرف کا بھی فرق نہیں، وہ 30 پارے ایک مسلمان اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں بچے کم از کم 2 سال میں تو حفظ کر ہی لیتے ہیں۔ ایک ایوریج بچہ بھی ہو جس کا آئی کیو لیول جو ہے وہ ایوریج ہو، وہ بھی حفظ قرآن کرے تو کتنے عرصے میں کر لیتا ہے؟ اور کئی ایسے واقعات ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، ہارون رشید جو بادشاہ تھے یہ حافظ تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ ان کے پاس اپنے بچے کو لے کر آیا اور آ کر کہا کہ جی بادشاہ سلامت، میرے اس بچے نے حفظ کیا ہے تو آپ میرے بچے سے حفظ سن لیجئے۔ اب آپ سوچئے اس زمانے میں بادشاہ بھی حافظ ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ہمارے حکمرانوں کا حال ہی ہو گیا ہے کہ ابھی قرآن کریم فرقان حمید کے نظر آتش ہونے کا واقعہ ہوا۔ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا واقعہ اسے کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کو جلا دیا گیا، نظر آتش کر دیا گیا پولیس پروٹیکشن کے اندر؟
تو اس پر سب کو آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے؟ یہ صرف مولویوں کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ مولوی آ کے احتجاج کریں گے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ پاکستانی سیاست کو دیکھیں کہ کسی کے ایک بندے کو گرفتار کر لیا تو سارا نیوز چینل اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی. کیا ناانصافی ہو گئی جی؟ ہمارے بندے کو گرفتار کر لیا، وہ مجرم نہیں تھا، وہ تو جو ہے وہ محفوظ تھا، اسے گرفتار کر لیا. یہ اس سے بڑی ناانصافی پاکستان میں نہیں ہو سکتی. یہ بیان دینا شروع کیے. اب ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے بندے کو یا آپ کی سیاست کو، جو سیاست کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، آپ کی سیاسی حوالے سے آپ کا بیان اہم ہے یا قرآن کی حفاظت پر آپ کا بیان اہم ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. لیکن ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ چینلز پر بھی میں نے دیکھا، یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہاں مالکان بھی مسلمان ہیں لیکن ان کو ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ترکی کے اندر اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھایا گیا، قطر کے اندر اس معاملے کو بہت اٹھایا گیا، امارات نے اس معاملے کو بہت اٹھایا، ٹھیک ہے جی. اور مختلف جامعۃ الازہر والوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے. تو ہمارے ہاں کم از کم ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے یہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو ہارون رشید کے پاس وہ آئے، کہا جی میرے بچے نے حفظ کیا ہے، آپ اسے سن لیجئے. تو انہوں نے 3-4 جگہوں سے اس کا حفظ سنا. تو جہاں جہاں سے سنا اس بچے نے صحیح حفظ سنایا. اب بچہ بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا، عمر میں بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ بچے نے حفظ کر لیا ہے، اس کی عمر کیا ہے کہ اس نے اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے قرآن حفظ کر لیا؟ تو اس زمانے کا واقعہ ہے. تو ہارون رشید کو اس بچے کے والد بتاتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ابھی 5 برس کی عمر کا ہے. کتنی عمر کا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. 5 برس کا بچہ دیکھا ہے فہیم قادری؟ اب 5 برس کی عمر کا بچہ ہے اور اس نے اس زمانے میں بھی، اور ہمارے یہاں بھی ایسے بچے آپ کو ملتے ہیں کہ جو حفظ قرآن کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حفظ قرآن کو آسان فرما دیا ہے. تو تم کیسے قرآن کریم کی عظمت کو گھٹاؤ گے؟ ہمارے یہاں تو بچہ حافظ ہے، روزانہ حافظ بن رہے ہیں اور حفظ قرآن کی سعادت کو پا رہے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں پنجاب میں ایک علاقہ ہے، ملتان کے مضافات میں شمار ہوتا ہے، جس کا نام ہے حافظ والا. سنا ہے آپ لوگوں نے نام؟ کیا نام ہے؟ اس گاؤں کی ایک تاریخ آپ کو بتاؤں. آپ دیکھیں یہ کلام الہی کی تاثیر. اس گاؤں کی ایک تاریخ ہے کہ پچھلے 200 سال سے، کتنے عرصے؟ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہو گئی. پچھلے 200 سال سے اس پورے گاؤں کے اندر کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ جہاں پر اس پورے گاؤں کے تمام گھروں میں سے کوئی ایک گھر بھی ایسا ہو کہ جس میں حافظ قرآن نہ ہو. یعنی اس پورے گاؤں کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک فرد جو ہے وہ حافظ قرآن ضروری ہے. اتنا لوگوں نے حفظ کیا، اس پورے گاؤں کے بچے حافظ ہوئے کہ اس پورے گاؤں کا نام جو ہے وہ حفظ قرآن کی وجہ سے حافظ والا پڑ گیا ہے. تو آپ کس طرح قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت کو روکیں گے؟ یہ کلام الہی ہے. البتہ ہم بینگا مسلم، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے قرآن کے حقوق ادا کرنے ہیں. پہلا حق قرآن کا ہے قرآن پر ایمان لانا، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے، یعنی ایک حرف کی بھی رد و بدل نہیں ہے، ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن کو اتارا تو اللہ ہی فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو اللہ قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے. اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. دوسرا حق کیا ہے قرآن کا؟ تلاوت قرآن کرنا. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سب کچھ پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، میسیجز پڑھتے ہیں، ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن ہم تلاوت قرآن نہیں کرتے. تو ہم اس حق کو بھی ادا کریں. تیسرا حق قرآن کا ہے قرآن کو حفظ کرنا. یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر بعض لوگوں نے حفظ کر لیا تو بقیہ گناہگار نہیں ہوں گے. ہر علاقے کے اندر ایک بندہ حفظ کر لے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو قرآن کو حفظ کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے تاکہ قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ رہے. تو یہ بدبخت جو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں، یہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں کیا آج بھی عظمت قرآن اور ایمان قرآن اور تعلق بالقرآن موجود ہے یا نہیں.
اور الحمدللہ رب العالمین مسلمان اگرچہ گنہگار صحیح لیکن مسلمان غیرت مند ہے، جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کی طرف سے اس کی مذمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں آج خطاب جمعۃ المبارک میں منبر رسول سے کہ جس بدبخت نے یہ جسارت کی ہے، جس ملعون نے، جس خبیث نے یہ جسارت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت میں نشان عبرت بنائے۔ اور یہ ہے انتہا پسندی کہ مسلمانوں کے اسلاموفوبیا کسے کہا جاتا ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، ان کے تعلق بالقرآن پر ضرب لگائی جا رہی ہے اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔